बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है अजायब खाना नॉवल एपिसोड नंबर 10। भाई जी, जरा हमें नई बस्ती का रास्ता बता दो, हम रास्ता भटक गए हैं, मुझे नहीं मालूम, बस हटाओ सामने से। तुमने मेरी बैलगाड़ी क्यों रोकी? यार कैसे आदमी हो, हम रास्ता भूल गए, रास्ता बताओ, ये तो अच्छा काम होता है। मैं कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, तुम्हारा दिमाग खराब ही हो गया है शायद, तुम्हारे बाप को भी रास्ता बताना पड़ेगा। 2-3 नौजवान लड़कों ने गुस्सीले लहजे में कहा। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना वरना क्या करेगा तू? लड़कों ने कहा और आस्तीनें चढ़ा ली। नागचंद्र ने गुस्से में आकर कंबल फेंका और अपनी जगह से नीचे उतर आया। अब जो उन्होंने नागचंद्र को देखा तो उन सबके होशो खास रुखसत हो गए। जो लोग बस से नीचे उतरे थे वो पलटकर ऐसे भागे कि बस को भी भूल गए, और जो बस में थे वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे। दरवाजा बंद कर लिए गए थे, ड्राइवर भी भागने लगा तो नागचंद्र ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पे हाथ डाला और ड्राइवर कटे हुए बकरे की तरह चीखा, मुआफ कर दे महात्मा, मुआफ कर दे, अरे दया रे दया, मर गया, चल बस को पगडंडी से हटा वरना यही तुझे इस बस के नीचे देकर मार दूंगा। नागचंद्र चिल्लाया और ड्राइवर जल्दी से बस में चढ़ गया। फिर उसने बस स्टार्ट करके ऐसे भगाई कि वो कई जगह टकराते टकराते बची। नागचंद्र दोबारा कंबल ओढ़कर अपनी गाड़ी में आ बैठा। उसने गाड़ी को आगे बढ़ाया, गाड़ी सफर करती रही और रास्ते तय होते रहे। नागचंद्र की पत्नी और बेटी को खाने पीते की जरूरत नहीं थी, बस सफर कर रही थी। चुनाचे नागचंद्र भी अपना सफर तय करता रहा और वक्त गुजरता रहा। वक्त गुजर गया तो सामने से वो खंडनुमा इमारत नजर आने लगी जिसका पता नागचंद्र को बताया गया था। एक इंतहाई भयानक और खौफनाक इमारत थी। ये लोग आगे बढ़ते रहे और थोड़ी देर के बाद नागचंद्र ने बैलगाड़ी को शैतान भवन के सामने रोक दिया। फिर उसने अपनी बेटी और बीवी से कहा, तुम लोग भी उतर आओ, वो जो सामने जगह है वहां बैठ जाओ, खबरदार वहां से कहीं जाने की कोशिश मत करना। चुनाचे दोनों औरतें वहां बैठी और नागचंद्र अपना कंबल फेंक कर शैतान भवन में दाखिल हो गया। अंदर पहुंचा तो एक बड़े से हॉल में जहां नीम तारीख माहौल फैला हुआ था, उसने शैतान के मुजस्मे को नस्ब पाया। नागचंद्र एक तवील अरसे से कालीन कर रहा था। भेड़, भेड़ों और न जाने कौन कौन से नापाक वजूद उसके सामने आते रहते थे और अब उसने उनसे खौफजदा होना छोड़ दिया था। इंसान तो बहरहाल इंसान ही होता है। इब्तिदा में वो भी उनसे खौफजदा हुआ था, लेकिन बाद में उनके सामने बड़ी बड़ी भयानक शक्लें आती रही, लेकिन वो उनसे मुतासिर ना हुआ था। लेकिन शैतान के उस मुजस्मे को देखकर उसके सारे वजूद पर कपकपी तारी हो गई थी। फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ा और शैतान के सामने सजदा रेस हो गया। बहुत देर तक वो उसी तरह अश्लोक पढ़ता रहा, तब उसे गर्जदार आवाज सुनाई दी, उठ, कौन है तू, क्या चाहता है? उठ जा, महाकाली तेरे सामने है। 3 बार ये आवाज सुनाई दी तो नागचंद्र हिम्मत करके अपनी जगह से उठा। आवाज थी या क़यामत। लगता था कि पूरी इमारत हिल रही है। नागचंद्र ने खौफजदा निगाहों से उसे देखा। शैतान के मुजस्मे की आंखें रोशन थी और उनसे रोशनी खारिज होकर फिजा को मुनव्वर कर रही थी। जे महाकाल, जे आशीष बगोंता, क्यों इतना कष्ट उठाकर यहाँ तक कैसे पहुंचा? बगोंता, तुझसे ज्यादा मेरे मन की बात और कौन जान सकता है। बाहर 2 बिपता की मारियां बैठी हैं और उनके शरीर में एक में बेर है और एक में एक मुसलमान लड़की की आत्मा। महाकाल, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं काली का पुजारी हूँ और काली तेरी पुजारी है, मुझे बदला चाहिए, रोशनी चाहिए तुझसे। हुआ क्या है, हमें तफसील से बता। आशीष बगोंता, मैं संसार वासियों के हर तरह के काम कर दिया करता था। काली देवी की मदद से मैं ऐसे लोगों के बिगड़े काम बनाता जो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे और खुद नहीं कर सकते थे। इस काम के लिए मैंने बहुत से बेर अपने साथ मिला रखे थे। ये सब कुछ कर रहा था, पर आशीष बगोंता, एक ससरा मुसलमान जो बचपन से मेरा दोस्त था, मेरे आड़े आया। उसने मेरा मंत्र मुझे लौटाया और जब मेरा मंत्र मुझे लौटा तो मेरी पत्नी और मेरी बेटी उसकी जिद में आई और जीवन खो बैठी।
ناگ چندر نے ساری تفصیل شیطان کو سنائی اور شیطان خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر اس نے کہا، تو اب تو کیا چاہتا ہے بگونتا؟ اب میں نے تجھے اپنا بگونت بنایا، جیسی تیری روشنی ہوگی ویسے میں کرتا رہوں گا۔ تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی اور تیری پتنی کا شریر جیتا رہے؟ ہاں مہاراج، میں یہی چاہتا ہوں۔ ایسا ہوتا رہے گا، پر اس کے لیے تجھے ایک منتر کرنا ہوگا۔ جب بھی تیری پتنی اور تیری بیٹی کے شریر سے کوئی آتما نکل جائے تو ساری آتما ان کے شریر میں ڈال سکتا ہے۔ تیری پتنی تیرے لیے خطہ تیری پتنی ہی ہوگی، مگر اصل میں وہ تیری پتنی نہ ہوگی، بلکہ کوئی اور عورت اس کے شریر میں جیتی رہے گی۔ شرط یہ ہوگی کہ جب کوئی عورت مر رہی ہو تو اس سمے تو اپنا منتر اس پر پڑے گا تو وہ مر جائے گی، لیکن اس کی آتما تیرے قبضے میں آئے گی اور تو اسے اپنی پتنی کے شریر میں داخل کر سکتا ہے۔ یہ کام تجھے بیٹی کے ساتھ بھی کرنا ہوگا، کیا سمجھا؟ مہاکال، مجھے میری اصل بیٹی اور پتنی واپس نہیں مل سکتی؟ نہیں۔ جب آتما شریر کو چھوڑ جاتی ہے تو آزاد ہو جاتی ہے، اسے شریر میں واپس نہیں لے آیا جا سکتا۔ یہ جیون مرن کا عمل ہے اور بس یہی میرے بس میں نہیں۔ ویسے تو میں سنسار واسیوں کو اپنی مرضی کے مطابق بہکاتا رہتا ہوں، ان سے اپنے کام لیتا رہتا ہوں، پر بہت سے ایسے کام ہیں جو مجھ سے بھی نہیں ہو پاتے۔ البتہ میں تجھے اس مسلمان سے انتقام لینے کے بہت سے منصوبے بتا سکتا ہوں، ان پہ عمل کر کے تو اپنے شریر کو شانت کر سکتا ہے۔ یہی صحیح بگونت، مجھے دونوں چیزیں چاہیے۔ جب میں تیرے چرنوں میں آیا ہوں تو پھر تجھ سے کچھ لے کر ہی جاؤں گا۔ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، تجھے اس منتر کا حساب کرنا ہوگا اور اس کے بعد یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ سنسار میں کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کرے گا، جسے نقصان پہنچا سکتا ہے ضرور پہنچائے گا۔ کسی بندے کو جو نیکیوں کے راستے پر جاتا ہوگا اسے روکنا تیرا کام ہوگا۔ بول، یہ سب کچھ کرنے پر آمادہ ہے؟ دل و جان سے بگوتا، سنسار نے میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا تو میں سنسار کسی کے لیے نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے؟ منتر یاد کر۔ مجسمے کے ہونٹوں سے آواز نکلی اور ناگ چندر ان الفاظ کو یاد کرنے لگا۔ پھر بہت دیر تک وہ یہ الفاظ اپنے ہونٹوں میں دہراتا پھر رہا تھا۔ شیطان کی آنکھیں بدسو روشن تھی۔ کچھ دیر کے بعد شیطان نے کہا، اس سمے تیری بیٹی کے شریر میں اس مسلمان کی بیٹی کی آتما ہے، کیا وہ تجھ سے کچھ کہتی ہے؟ اپنے شریر میں واپس جانا چاہتی ہے اور اس کے شریر میں تیری بیٹی کی آتما ہے؟ ہاں آشیش بگونتا، ہے کام تجھے ہی کرنا ہوگا، لیکن ہم اپنی ایک داسی تیری مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ وہ تیرے پاس پہنچے گی اور تیری ہر طرح سے سہایتا کرے گی۔ میں ان دونوں کو لے کر کہاں جاؤں آشیش بگونتا؟ کوئی بھی نئی جگہ اپنا لے، نئے سرے سے وہاں رہ۔ کالا جادو جانتا ہے تیرے لیے کوئی مشکل نہ ہوگی۔ تو نے اپنے جیون میں ایک نئے کھیل کا آغاز کرنا ہے، اس لیے کسی بھی طرح اپنا کوئی عمل نہیں لوٹنا، کیا سمجھا؟ ٹھیک ہے مہاراج، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا شریر گل سڑ گیا۔ شیطان نے ہاتھ اٹھایا اور ناگ چندر کو ایک دم احساس ہوا کہ اس کا جسم گوشت سے بھر گیا ہے۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ اس عمل کو اپنی کامیابی سمجھ رہا تھا۔ اس کے بعد شیطان کی آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی، گویا اس کی اب یہاں موجودگی نہیں تھی۔ ناگ چندر نے اپنے دل میں خوشی کا احساس محسوس کیا، اب وہ شیطان کی پناہ میں آ چکا تھا۔ پہلے ہی گندا اور غلیظ انسان تھا، لیکن اب اس نے اپنے آپ گلاستوں کے انبار میں ڈال دیا تھا۔ برائی اس دنیا میں جس طرح فروغ پا رہی ہے، اس سے اندازہ ہوا کہ شیطان کے پیروکار بڑھتے جا رہے ہیں اور شیطانی عمل بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ مولوی ایمان علی کی زندگی میں انقلاب آ چکا تھا۔ جو انکشافات ان پر ہوئے تھے انہوں نے مولوی ایمان علی کی دنیا بدل کے رکھ دی تھی۔ بہت ہی غمزدہ تھے وہ، جس طرح بیٹی کو ویرانوں میں پہنچایا، ان کا دل ہی جانتا تھا کہ کیا بیت رہی تھی ان پر، لیکن بس تقدیر کے فیصلے کبھی کبھی ایسے ہی ہوتے ہیں اور انسان کچھ سوچتا ہے، شیطان کچھ کرتا ہے، لیکن مشیت ایزدی اگر مختلف انداز میں فیصلے کر رہی ہوتی ہے تو بھلا شیطان کی کیا مجال کہ اس میں دخل اندازی کر سکے۔ ادھر تو یہ ساری ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی۔ ایک طرف مولوی ایمان علی ایمان کے سہارے اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے تھے، دوسری طرف ناگ چندر نے نیکی کا وہ آخری لمحہ بھی کھویا جو اسے صحیح راستے پر لا سکتا تھا، اور وہ برائی کا منبع بن کر باہر نکلا تھا۔ اس جیسے شخص کے لیے جو بے انتہا جادو منتر جان چکا تھا، کوئی کام کر لینا کون سا مشکل تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو لے کر اسی بیل گاڑی میں وہاں سے واپس چل پڑا جس میں وہاں تک پہنچا، اور اب اسے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں رہ کر وہ اپنے جاب کر سکے۔
فاصلے طے کر رہا تھا اور کچی پگڈنڈیوں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ ایک طرف اٹھ گئی۔ بہت ہی قیمتی اور خوبصورت کار تھی جو ایک گڑھے میں پھنس گئی تھی۔ دو آدمی اس کے آس پاس کھڑے اسے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناگ چندر نے اسے دیکھا اور اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ چنانچہ بیل گاڑی کا رخ اس نے اس جانب موڑا اور تھوڑی دیر کے بعد پھنسی ہوئی کار کے پاس پہنچ گیا۔ دونوں افراد، جن میں ایک بھاری بھرکم قسم کا ایک سیٹ قسم کا آدمی تھا اور دوسرا اپنے خلیے اور لباس سے اس کا ڈرائیور معلوم ہوتا تھا، وہ ناگ چندر کو دیکھنے لگے۔ ناگ چندر گاڑی سے اتر کر ان کے پاس پہنچا۔ جب اس نے دیکھا کہ کار کی پچھلی سیٹ پر دو عورتیں بھی بیٹھی ہیں، ایک نوجوان اور خوبصورت سی لڑکی تھی اور ایک ادھیر عمر عورت۔ نوجوان لڑکی کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ ناگ چندر کو ایک لمحے کے اندر اندر معلوم ہوا کہ اس لڑکی پر جادو کرایا گیا ہے، لیکن اس وقت وہ دوسرا خیال رکھتا تھا۔ وہ لوگوں کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا، گاڑی پھنس گئی ہے مہاراج۔ ہاں دیکھو، سڑک کا یہ حصہ اچانک بیٹھ گیا۔ وہ تو شکر ہے رفتار بہت سست تھی، ٹائر اس میں چلے گئے دو طرف کے، اگر رفتار تیز ہوتی تو گاڑی یقیناً لڑک جاتی۔ ناگ چندر نے نگاہیں اٹھا کر موٹے جسم والے سیٹ کو دیکھا اور کہا، مہاراج، ایسے وار تو آپ پر نہ جانے کب سے ہو رہے ہیں، بس کوئی اچھائی ہے جو آپ کو بچائے ہوئے ہے، ورنہ آپ کے دشمن تو آپ کو کب کا کھا گئے ہوتے۔ سیٹ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ادھر کار میں بیٹھی ہوئی بھاری بدن والی عورت بھی ہکا بکا رہ گئی۔ تم کون ہو؟ مسافر ہوں مہاراج، اپنی پتنی کے ساتھ کسی ٹھور ٹھکانے کی طرف جا رہا ہوں۔ دور دراز کی ایک بستی میں رہتا تھا، پر اس بستی کی فضا مجھے راس نہ آئی۔ میں تو لوگوں کے من شانت کرنے کا کام کرتا ہوں، پر کیا کروں، سنسار کسی کی اچھائی کو قبول نہیں کرتا۔ بھائی، بڑے گیانی معلوم ہوتے ہو۔ تم نے یہ جو الفاظ میرے بارے میں کہے، تمہیں کیسی معلوم کہ میں مشکلات کا شکار ہوں؟ ایک بات کہوں مہاراج، انسان کی پریشانیاں اس کے ماتھے پہ لکھتی جاتی ہیں۔ کوئی گہری نگاہ سے دیکھنے والا ہو تو ان لکیروں کو پڑھ سکتا ہے۔ آپ بڑے دیالو ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، پر خرابی تو یہی ہے سنسار میں، کوئی محنت سے کچھ کرتا ہے اور بہت سے کھانے والے اس کے گرد مکھیوں کی طرح پھیل جاتے ہیں، اس کا کمایا کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے پریوار میں بھی کچھ ایسے ہی افراد ہیں، آپ کے ماتھے کی لکیریں پڑھ لی ہیں میں نے۔ اتنی دیر میں عمر رسیدہ خاتون اتر کر اس کے پاس پہنچ گئی۔ بھائی، اجنبی ہو تم، بھگوان تمہیں اتنا گیان دیا تو ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہ میری بچی ہے، پتھر کا بنا دیا انہوں نے اسے، دھرم یاترا کرنے گئے تھے ہم، وہیں سے واپس آ رہے ہیں، دشمنوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بھائی، اگر بھگوان نے تمہیں اتنا گیان دیا ہے تو ہماری مدد کرو۔ ارے بہن جی، اب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کوئی بھی چکنی چپڑی باتیں کر کے کسی کا من اپنی طرف موڑ سکتا ہے۔ ہر ایک فرد پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، پر میرا من کہتا ہے کہ تم ہمارے کام آ سکتے ہو۔ مجھے بتائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ ٹہرے میں پہلے آپ کی کار نکال دوں۔ کار بری طرح پھنسی ہوئی ہے، ایک معمولی سے آدمی کو بھی کوشش کر لینے دے مہاراج۔ ناگ چندر ان لوگوں پر اپنا پورا دباؤ قائم کرنا چاہتا تھا۔ ڈرائیور اور سیٹ صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ ناگ چندر نے دل ہی دل میں اپنی بیٹے کو آواز دی، ان سے کہا کہ گاڑی کو دھکا لگا کر باہر نکلوائیں۔ پھر اس نے ہلکے سے ہی ہاتھ لگائے، گاڑی گڑھے سے باہر نکل گئی۔ سیٹ صاحب اور ڈرائیور حیرت سے منہ پھاڑ کر رہ گئے۔ سیٹ صاحب نے آنکھیں بند کر کے کہا، بس مجھے لگ رہا ہے کہ بھگوان نے میری سن لی ہے، مجھے ایک مہان دیوتا مل گیا جو میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ مہاراج، کیا آپ مجھ پر کچھ اور دیا نہیں کر سکتے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں سیٹ صاحب آپ؟ نہیں مہاراج، بس میں یہ جانتا ہوں کہ آپ ہی میری مشکلوں کا حل بن سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں تو ضرور آؤں گا۔ آپ جیسے مہاپرش کا ساتھ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ سیٹ صاحب اور ان کی دھرم پتنی بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور ناگ چندر یہ سوچ رہا تھا کہ چلو پہلی کام کا آغاز تو ہوا۔ اس نے کہا، مہاراج، ہمارا کوئی ٹھور ٹھکانہ نہیں، یہ بیل اور گاڑی بس ہماری ملکیت ہے۔ سنسار میں میرے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کرنے جا رہے تھے کہ آپ مل گئے۔ ہمارے لائق کوئی کام ہو تو بتائیے، ورنہ ہم گاڑی نکالتے ہیں۔ اب اپنے کام سے جائیے، ہم اپنے کام سے جا رہے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ ارے کہاں یہ بیل گاڑی اور کہاں یہ آپ کی چمچماتی موٹر کار؟ کچھ بھی نہیں، آپ ہمارے ساتھ جائیں گے مہاراج۔ مگر سنیے تو صحیح، ہمارا ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اور وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی بیل گاڑی میں چلوں گا۔
ड्राइवरी मानसरी और देवासरी को ले चला जाएगा। मैं आपके साथ बैलगाड़ी में आऊंगा। सुना ड्राइवर तुमने, बल्कि ऐसा करो दोनों देवों को भी कार में बिठाओ, चारों आ जाएंगे, जैसे आपकी मर्जी। आखिरकार नागचंद्र ने कहा और उसके बाद ये हुआ कि नागचंद्र की धर्म पत्नी और उसकी बेटी दोनों कार में उसके साथ बैठी और सेठ साहिब बैलगाड़ी में आए। कार आगे बढ़ती गई और नागचंद्र ने बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी। कैसी अनोखी बात होती है, भगवान की लैला ही निराली है, जिसे जो चाहे दे सकता है। अब हमें क्या मालूम था कि आप इस तरह हमें मिल जाएंगे। हम तो थानेर के मंदिर गए थे मानसरी को लेकर, बड़ी परेशानी है हमें। आपने बिल्कुल ठीक कहा महाराज, मानसरी के बारे में। असल में बस कभी कभी बहुत सारी दौलत भी जी का जंजाल बन जाती है, अपने पराये हो जाते हैं। इस दौलत की हवस में दुश्मनों की तादाद बढ़ जाती है। बड़ा मुश्किल होता है महाराज इस दौलत के फेर से बचना। वो तो है। आपका नाम क्या है? सतप्रकाश। सतप्रकाश नाम है मेरा, बस बेटा कोई नहीं, ये इकलौती बेटी है। सारा परिवार मेरे साथ ही मेरी हवेली में रहता है और सारे के सारे अजीबो गरीब चक्कर चलाते रहते हैं। क्या बताऊं महाराज आपको, बस यूं समझे कि जीवन जी का जंजाल बन चुका है। बेटी पर किसी ने ऐसा जादू किया कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं क्या ना करूं। इतनी हंसती बोलती लड़की थी ये मानसरी, अब बस देखिए पत्थर का बुत बन के रह गई है। क्या करें और क्या ना करें, जगह जगह लिए फिर रहे हैं। वैद हकीम डॉक्टर कुछ नहीं छोड़ा हमने। वैद हकीमों से इलाज कराते कराते थक गए, फिर भी कुछ नहीं होता। आप बताइए क्या करें और क्या ना करें। हाँ ये तो है, खैर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। महाराज आपने अपना नाम नहीं बताया। नागचंद्र है हमारा नाम, वो हमारी धर्म पत्नी और हमारी बेटी है। बस ठोर ठिकाना तलाश करने जा रहे थे, जहाँ रहते थे वहाँ रहने से मन उकता गया, आबादी छोड़ आए। बुरे लोगों की बस्ती थी, बुराइयां इतनी बढ़ चुकी थी कि दिल वहां नहीं लगता था। अपनी इज्जत बचाकर चल पड़े और सोच रहे थे कि किसी दूर दराज जगह डेरा जमाएं। महाराज हवेली इतनी बड़ी है कि इसमें 100 खानदान और आ सकते हैं। आप हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान की हैसियत से वहां रहे, जो करना चाहेंगे वो करवा देंगे आपको। हमारे बड़े कारोबार हैं। और फिर महाराज आपकी दया से भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया कि 2-3 आदमी का खर्चा तो पता भी न चलेगा। पर महाराज आप ज्ञानी हैं, हमारी बेटी के लिए कुछ करें। देखेंगे चलकर कौन कौन है, क्या क्या है। दुश्मन को तलाश करके आपके हवाले कर दें और कुछ बताइए सेठ साहिब। नहीं भाई, बस इतना ही काफी है, सतप्रकाश ने न्याजबंदी से कहा। बहरहाल नागचंद्र को इस तरह के लोगों की ज्यादा परवाह न होती थी, इसमें कोई शक नहीं। दौलत इकट्ठी करने के चक्कर में ये सारे चक्कर चलाता रहता था, लेकिन अब उसे इस दौलत की भी जरूरत न थी। जिन लोगों के लिए दौलत इकट्ठी करना चाहता था उन लोगों का ही अब संसार से कोई राब्ता नहीं था, तो बिला वजह की दौलत जमा करने से कोई फायदा। उसने अपने दिल में ये सोचा कि बस उसकी जिंदगी का मकसद तो सिर्फ इंतकाम लेना है, मौलवी ईमान अली से इंतकाम। कार कब की हवेली पहुंच चुकी थी। बैलगाड़ी बड़ा लंबा सफर तय करने के बाद जब उस आलीशान हवेली के सामने पहुंची तो नागचंद्र ने सोचा कि सेठ सतप्रकाश बहुत बड़ा सेठ है, और ये बात गलत नहीं। हवेली भी इतनी इतनी दूर तक फैली हुई थी कि उसमें वाकई 100 खानदान और समा सकते थे। बहरहाल नागचंद्र मेहमान खाने ले जाया गया और फिर मेहमान खाने में एक रिहाइशगाह उसे दे दी गई, जहां वो अपनी बीवी बेटी के साथ मुंतकिल हो गया। बद्रीनाथ को उस हवेली में अच्छी खासी दिलचस्पी थी। इसमें कोई शक नहीं कि हवेली का जायवकू अच्छा था, कि बद्रीनाथ के जहन में बहुत से मंसूबे उसके बारे में थे। अमर सिंह को वहां आए हुए 2-3 दिन गुजर चुके। बद्रीनाथ ने जीवन सिंह से कहा, जीवन सिंह जी जरा खबर तो ले लीजिए जाकर, अमर सिंह खैरियत से तो है? 3 दिन हो चुके, कोई राब्ता तो होना चाहिए, खबर तो लेनी चाहिए उसकी। जैसे आप पसंद करें महाराज, पर कहा हवेली जाकर मालूम करूं उसके बारे में। तो और क्या, उसका घर तो खाली ही होगा। अकेला रहता था वो अपने घर में, अब हवेली में रह रहा होगा। हाँ महाराज, वो तो हवेली में ही रहा होगा, पर मैं अकेला हवेली नहीं जाऊंगा, तो किसी को अपने साथ ले जाइए। आप क्यों नहीं चलते महाराज? अरे आपको नहीं मालूम मैं कितना मसरूफ हूँ, थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिए, आखिर हवेली का सौदा करना है आपको। चलिए ठीक है। फिर बद्रीनाथ और जीवन सिंह दोनों ही हवेली पहुंचे थे, लेकिन हवेली भाएं बाएं कर रही थी। दरवाजा तक खुला हुआ था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। सामने बने हुए बंगले उसी हवेली का वीरान मंजर पेश कर रहे थे। बड़े रिहायशी इलाकों में रहने वाले आधे भूत होते हैं, न किसी से मिलना न किसी से जुलना।
اپنے آپ میں مست یہی کیفیت اس علاقے کی تھی۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ امر سنگھ حویلی میں نہیں۔ وہ لوگ سخت پریشان ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ حویلی میں امر سنگھ آیا ہی نہیں۔ ارے وہ پاپی تو بڑا بے ایمان نکلا، چلو اسے اس کی گھر پر پکڑتے ہیں۔ 30,000 روپے لے گیا میرے، ایسے تھوڑی چھوڑوں گا۔ بدری ناتھ جیون سنگھ کو ساتھ لے کر امر سنگھ کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ امر سنگھ کی رہائش گاہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بدری سنگھ نے دروازہ بجایا تو امر سنگھ خود اٹھ کر آیا۔ بورا خلیا ہو رہا تھا، شیب بڑا ہوا تھا، حالت خراب تھی، کمبل اوڑے ہوئے تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر غصیلے لہجے میں بولا، آئیے اندر آ جائیے، یہ تم گھر میں آرام کر رہے ہو؟ کہہ کر گئی تھی کہ حویلی جا رہا ہوں، وہی رہوں گا۔ مہاراج 50,000 میں سودا ہوا ہے میرا آپ سے۔ ارے کیسا سودا؟ کہاں کا سودا؟ بے ایمانی کا سودا کر رہے تھے تم، کہہ رہے تھے کہ حویلی میں جا کر معلومات حاصل کروں گا اور اطلاع دوں گا۔ یہ معلومات حاصل کر رہے ہو تم؟ میری بات تو سنیے جو میں کہہ رہا ہوں۔ 50,000 میں سودا ہوا تھا نا آپ سے میرا؟ ہاں، اور 30,000 تم نے ایڈوانس لے لیے تھے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اب ایسا کریں، میں 1,00,000 میں آپ سے سودا کرتا ہوں، اب 15 دن رہیے وہاں جا کر۔ کیا مطلب؟ بدری ناتھ نے چونک کر پوچھا۔ ذرا میرا ہاتھ تو دیکھیے۔ کیوں؟ کیا ہوا تمہارے ہاتھ کو؟ پکڑ تو دیکھیے۔ بدری ناتھ نے امر سنگھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو انہیں پتا چلا کہ امر سنگھ کو سخت بخار ہے۔ بخار آ رہا ہے تمہیں؟ ہاں، تو اس سے میرا کیا واسطہ؟ حویلی میں رہا تھا ایک رات، اور اس رات میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا اسے دیکھ کر بھاگا تو آج تک بخار میں پڑا ہوا ہو۔ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ جو کچھ ہوا تھا آپ کو بتاؤ تو آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ پہلے بتاؤ تو صحیح بابا، لاکھوں روپے کا مسئلہ ہے، کیا ہوا تھا؟ بدری ناتھ نے کہا اور امر سنگھ نے اسے پوری کہانی سنائی۔ جیون سنگھ کا چہرہ خوف سے زد پڑ گیا۔ اس نے کہا، ارے باپ رے باپ، بچ کے سیٹھ صاحب، ہم بال بال۔ لیکن بدری ناتھ گہری نگاہوں سے امر سنگھ کا جائزہ لے رہے تھے۔ کہانی تو اچھی سنائی امر سنگھ، پر میں نہیں مانتا تمہاری اس کہانی کو۔ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ تو کہہ دیا نا میں نے کہ 1,00,000 روپے دوں گا میں آپ کو، جا کر رہ آئیے وہاں۔ رہ تو میں آؤں، لیکن 1,00,000 تم سے وصول کون کرے گا؟ تو پھر بار میں جائیے، میرے طرف سے حویلی آصف زدہ ہے، اور نہ صرف آصف زدہ، اسے مکڑی محل کہا جا سکتا ہے۔ وہاں ایسی خلناک مکڑیاں ہیں کہ آپ دیکھیں گے تو دم ہی نکلے گا آپ کا۔ تیرا مطلب ہے کہ وہ حویلی خریدنے کے قابل نہیں؟ آپ ضرور خرید لیں، آپ جیسے کنجوس لوگوں کو ایسا ہی نقصان پہنچنا چاہیے۔ ارے کمال کرتا ہے تو، ہم نے کیا بگاڑا ہے بھائی؟ یہ تو ایک کام تھا، چل کوئی بات نہیں، ہمارے پیسے ہمیں واپس کر دے۔ سیٹھ جی 20,000 روپے اور دے دیجئے مجھے۔ آپ کا کہنا تھا کہ میں یہ معلوم کر کے بتاؤں حویلی آصف زدہ ہے یا نہیں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں آصف ہے۔ ہم کیسے یقین کریں؟ ہاں وہی ترکیب تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے تو یہ بات آپ کو بتائی کہ وہاں آصف ہے، اور آپ یقین کرنے کے لیے صرف ایک کام کرنا پڑے گا۔ اپنے ان جیون داس جی کو ساتھ لے کر ایک رات گزاریں، بس ایک رات میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ۔ ارے تو کمال کرتا ہے بھائی، میرا کیا قصور اس میں تو مان رہا ہوں یہ بات کہ حویلی آصف زدہ ہے، اور میں نے پہلے ہی سیٹھ صاحب کو یہ بات بتائی تھی۔ جیون سنگھ نے کہا، اب سیٹھ صاحب ہر تجربہ خود کرنے کے عادی ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، مگر دیکھ یہ بات ہوئی تھی کہ تو وہاں مہینہ بھر رہے گا، تب ہم تجھے 50,000 روپے ادا کریں گے۔ اب تو ایک رات بھی وہاں نہیں رہا، اب کاہے کے پیسے لے گا؟ چل 30,000 میں سے 20 واپس کر دے، 10,000 تو رکھ لے، تجھے پریشانی ہوئی۔ سیٹھ جی بے ایمانی کر رہے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم میرے 20,000 کھا جاؤ گے تو ایک بات تمہیں بتائی دیتا ہوں کہ میرا نام بھی امر سنگھ ہے، اور تو کچھ نہیں کروں گا، کسی دن پکڑ کر لے جاؤں گا آپ کو اور حویلی میں چھوڑ دوں گا، دروازہ باہر سے بند کر دوں گا، پھر دیکھیے تماشا کیا ہوتا ہے۔ تیرا ستیہ ناس۔ بھائی چل، یہ کچھ نہیں دے گا، ڈوب گئے 30,000، حویلی پر لعنت بیچ۔ ایسی آصف زدہ حویلی خرید کر ہم لوگ کیا کریں گے؟ جان کا کال بنی رہے گی۔ بنسی لال آئے تو اسے منع کر دینا نہیں خریدنی۔ بہرحال ایسا ہی کیا گیا۔ 30,000 کی یہ چوٹ سیٹھ صاحب کو لگی، سخت مغموم ہو گئے۔ بنسی لال تو اسے برا بلا کہنے لگے، بنسی لال اپنی برائی ہمیں سونپ رہے ہو، بلا کیا کرنا ہمیں سویلی کا جس میں آصف ہی آصف ہے۔ آپ کی مرضی سیٹھ صاحب، میں نے تو آپ کو مجبور نہیں کیا، پڑی رہنے دیتا ہوں، اگر اس کا کبھی گاہک لگا تو ٹھیک ہے، ورنہ تقدیر۔ بنسی لال نے گردن ہلائی، ویسے بھی اب اس کے جیون میں کچھ نہیں رہ گیا تھا،
बीवी मेके में थी, इकलौते बेटे से हाथ धो बैठा था, माँ मर गई थी। हवेली की नहुसत का उसे पूरा पूरा एहसास था। गम का मारा बसी बड़ी मुश्किल से अपने कारोबार की जानिब मुतवज्जे हुआ था। उधर 5 खौफनाक लड़कियां हवेली में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रही थी। उन्होंने अमर सिंह के साथ जो सलूक किया था उस पर खुद ही पेट पकड़ पकड़ कर हंसती रही थी। उनके लिए खुद मकड़ी बन जाना और बहुत सी मकड़ी को जमा करना भला कौन सा मुश्किल काम था। अमर सिंह भाग गया तो रूपा ने कहा, एक बात मैंने अभी अभी सोची है, तुम लोग क्या कहती हो इस सिलसिले में? कौन सी बात? देखो, लोग यहाँ आते रहेंगे और हम उन्हें डरा डरा कर भगाते रहेंगे। इस तरह हम हवेली को वो मुश्किल नहीं दे सकेंगे जो हम उसे देना चाहते हैं। जिंदगी को अच्छे अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए और अपने माहौल को अच्छा बनाने के लिए इस हवेली की शक्ल भी बदलना होगी, लेकिन ऐसे चोरी छुपे तो हम इसे भूत महल की शक्ल दे सकेंगे। क्या ख्याल है? हाँ, ये बात तो है, मगर फिर क्या किया जाए? बसी लाल से इस हवेली को खरीदते हैं हम। अरे हाँ, ऐसा तो हो सकता है। फिर आशीष बगोन से बात की जाए। हाँ, आशीष बगोन ने जो हमें आजादी दी है वो क्यों ना हम इस्तेमाल करें। दौलत का हसूल कौन सा मुश्किल काम है। तो फिर ठीक है, मैं मिल लेती हूँ बसी लाल से, और रम्मा तो मेरे साथ चलोगी। रूपा ने एक उम्र रसीदा औरत की शक्ल इख्तियार की और रम्मा उसका ड्राइवर बन गई। एक शानदार गाड़ी का हसूल उनके लिए कोई मुश्किल न था। चुनाचे कार में बैठकर वो बसी लाल के पास पहुंच गई। तुम्हारी एक हवेली वहां पड़ी है, बड़ा वीरान कर रखा तुमने उसे। अगर वहां रहना चाहते हो तो दूसरी बात है, वरना मुनासिब समझो तो उसे हमारे हाथ फरोख्त कर दो। मैं उसे बेचना चाहता हूँ। सौदेबाजी हुई और रूपा ने एक बड़ा बयाना उसके हाथ में दे दिया। तुम इसके कागजात बनवाओ और हमारे नाम मुंतकिल कर दो और ये रकम वसूल करो। ये मसला तय हो गया। रूपा अपनी उस शक्ल में वापस आई थी। रम्मा मर्द बनी हुई थी। रूपा ने कहा, हवेली में हमें मुलाजिम रखने होंगे, इसके अलावा उसकी सफाई सुथराई और साजो सामान की तैयारी शुरू करनी है। हाँ, ये मुनासिब है। भला शैतान के शागिर्दों के लिए ये कौन सा मुश्किल काम था। चुनाचे रूप बदलने लगा। दर्जन भर माली वहां काम करने लगे। बहुत से मुलाजिम आए और रूप देवी हवेली की मालिक की हैसियत से लोगों के सामने आती। बाकी चारों लड़कियां फिर से अपनी असली शक्ल में आई। घर में 2-2 शानदार चमचमाती कारें। इन तमाम चीजों को देखकर लड़कियां खुशी से दीवानी होती और सोचती कि उनका बाप तो उन्हें उसका 1% भी नहीं दे सकता था। अब चूंकि उनके जहनों पर शैतान मुसल्लत था, इसलिए माँ बाप की उनके जहनों में कोई हैसियत न रह गई थी। सत प्रकाश की शानदार हवेली में जिंदगी रवा दवा थी। शैतान ने नागचंद्र को एक नया रास्ता दिया था। अब उसके जिस्म पर गोश्त था, लेकिन ये सब कुछ शैतान का दिया हुआ था। जिंदगी के चंद ही दिन नागचंद्र ने एक इंसानी ढांचे की शक्ल में गुजारे और उस पर जो बीती उसका दिल ही जानता था। इस तरह से वो मौत से आश्ना हो गया था। आशीष बगोन के सिलसिले में उसकी जो रहनुमाई हुई थी उसका जवाब न था। फिर उसके बाद आशीष बगोन के इशारे पर ही वो सेठ प्रकाश के घर आया, उसे काम करके दिए उसने, जिन्होंने सत प्रकाश को नागचंद्र का गिरबिदा बनाया। चुनाचे उसके चंद घंटों के बाद ही सत प्रकाश और उसकी धर्म पत्नी देवदासरी नागचंद्र के पास पहुंची। नागचंद्र ने दोनों हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और बोला, महाराज ने बड़ी इज्जत दी। आप तो इससे कहीं ज्यादा इज्जत के हकदार हैं महाराज। हमारी मुश्किल में हमारी सहायता, जीवन भर आपका ये एहसान नहीं भूल सकेंगे। आपने अपनी मुश्किल नहीं बताई महाराज। बस जैसा कि मैंने मामूली सी बात आपको बताई थी कि परिवार में ऐसे दुश्मन भी आस्तीन बने बैठे हैं जो जीने नहीं देना चाहते। मानसरी मेरी अकेली बेटी है, इस पे जादू कराया गया। इस जादू का तोड़ करना है आपको। नागचंद्र के अंदर छुपी हुई तमाम शैतानी कुव्वतें उभर आई और अब तो वो शैतान का बड़ा पैरोकार बन गया था। उसने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है महाराज, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं 3 दिन का चाप करूंगा और मानसरी पर किए गए जादू का तोड़ हो जाएगा। आप सुन लीजिए, जब तोड़ किया जाता है तो फिर दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचता है। वो जो कुछ कर चुका है अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर आपका कोई अपना ही है तो आप समझे कि उसका नुकसान काफी ज्यादा होगा। मानसरी मेरी इकलौती बेटी है। कोई भी अगर मेरी बेटी का दुश्मन होता है तो फिर वो मेरा दोस्त तो ना हुआ, दुश्मन ही हुआ मेरा। और दुश्मन को अगर नुकसान पहुंच जाए तो फिर चिंता तो नहीं करनी चाहिए। ठीक है महाराज, तो फिर आप तमाशा देखिए, लेकिन एक बात है, अभी किसी को कुछ बताइए नहीं मेरे बारे में। नहीं, कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा ये बताइए कि शमशान घाट कहाँ है? बिल्कुल पीछे है। बस ठीक है, मैं तलाश कर लूंगा।
नाग चंद्र तो इन कामों का माहिर था। उसने सोचा कि यहाँ कदम जमाने के लिए जरूरी है कि सत प्रकाश का काम कर दिया जाए, और ये कोई मुश्किल बात न थी। वो जानता था कि ये काम कैसे किया जा सकता है। बहरहाल उसी रात वो 12 बजे हवेली से बाहर आया और शमशान घाट की जानिब चल पड़ा। चारों तरफ फूक का आलम था और दरख्तों पर परिंदे तक सोए हुए थे। बहुत दूर किसी मरकट में जली हुई चिता के कुछ अंगारे राख में छिपे हुए रह गए थे और रात की तारीकी ने उन्हें रोशन कर रखा था। कहीं से गीदड़ों की हू हू की आवाजें आ रही थी। एक दरख्त की जड़ में नाग की फंकार भी सुनाई दी, जैसे कोई गरारी चल रही हो। नागचंद्र आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा था। फिर वो शमशान घाट पहुंचा। उसकी निगाहें चारों तरफ भटक रही थी। जली हुई हड्डियां, बुझी हुई चिताएं, इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ अज्जा, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो वहां बिखरी हुई थी। हड्डियां चमक रही थी, फास्फोरस का पाउडर जगह जगह फैला हुआ था, और फिर नागचंद्र को उसकी मतलूबा चीज मिल गई। ये एक इंसानी खोपड़ी थी जो एक पत्थर की ओट में छिपी हुई थी। नागचंद्र आगे बढ़ा। उसने ये खोपड़ी उठाई, खूब गौर करके उसे देखा और फिर उसके बाद उसे अपनी पसंद की चीज समझकर वहां से ले चल पड़ा। लेकिन अभी चंद कदम चला होगा कि उसे अपने पीछे कदमों की आहटें सुनाई देने लगी। पलटकर देखा तो एक गुबार सा उसके पीछे चला रहा था। नागचंद्र मुड़कर बोला, क्या है रे? खोपड़ी मांग रहा है अपनी? अरे ये तो वैसे भी तेरे काम की नहीं, ठोकरें खाती फिर रही थी ये। अब मैं इस पर अपना मंत्र पढ़ूंगा और ये खोपड़ी कुछ से कुछ हो जाएगी। जा, भाग जा, मेरा पीछा मत कर। नहीं, ये मुझे दे दे, ये मेरा सर है। बड़ी हिफाजत की थी मैंने इसकी। दे दे, मुझे दे दे। मिनमिनाती आवाज उसका ताकुब करती रही। कोई और होता तो अब तक उसके दिल की हरकत बंद हो चुकी होती, लेकिन नागचंद्र ऐसी बातों की परवाह नहीं करता था। खोपड़ी लिए हुए वो आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि हवेली में दाखिल हो गया। ये खोपड़ी उसके काम की चीज थी। कम से कम सत प्रकाश जी का काम करने के लिए उसी ये खोपड़ी दरकार थी। उसने उसी रात अपने अमल का आगाज किया। खोपड़ी पर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और सुबह की रोशनी फूटने से पहले तक वो मंत्र पढ़ता रहा। उसके बाद उसने खोपड़ी को एक अलमारी में बंद किया। फिर यही अमल उसने दूसरे दिन किया। तीसरे दिन का अमल करने से पहले उसने सत प्रकाश जी से कहा, हाँ सत प्रकाश जी, मेरा अपना काम मुकम्मल हो चुका है। अब आप बताइए कि आप तैयार हैं? आपके दुश्मन को आपके सामने पेश कर दूं? हाँ महाराज, क्यों नहीं, ऐसा ही करना है आपको। ठीक है, तो फिर तैयार हो जाइए और आधी रात गुजरने के बाद मेरे पास आइए। जी चाहे तो उन्हें भी लेते आइए। मैं आ जाऊंगा, सत प्रकाश ने कहा। उसे नागचंद्र से बड़ी अकीदत हो गई थी। आधी रात को सत प्रकाश नागचंद्र के पास आया। देवाश्री भी साथ थी। नागचंद्र उन्हें लिए हुए एक बड़े से कमरे में आया। इस दौरान अपनी पत्नी और बेटी से उसका कोई राब्ता न था। धर्मवती की शक्ल में अमीना मौजूद थी और भागभरी बेचारी तो कुछ थी ही नहीं। आमतौर से ये अलग थलग ही रहा करती। अमीना भी बिल्कुल खामोश रहा करती। उसने बड़ी मिन्नतें की थी नागचंद्र की, हाथ जोड़ जोड़ कर कहा था कि उसका कोई कसूर नहीं, नागचंद्र उसे क्यों मुसीबत में डाले हुए है। लेकिन नागचंद्र के दिल में इंतकाम का जो ज्वालामुखी उभर रहा था उसको कहीं करार न था। अलबत्ता इस तरफ उलझ गया था। और उधर अमीना ने अपने तौर पर एक फैसला किया। वो फैसला ये था कि जैसे भी बन पड़े वो यहाँ से निकल जाए। वैसे तो नागचंद्र ने उन लोगों को एक तरह से कैदी बना लिया था, लेकिन यहाँ आकर इस बात की उन्हें मौके मिल रहे थे कि अगर थोड़ी सी हिम्मत करे तो वो हवेली की दीवार कूदकर भाग जाए, और जिस वक्त उसे मौका मिला तो वो जो कर सकती है वही करेगी। चुनाचे वो भी आज ही की तैयारी किए हुए थी। उधर नागचंद्र महाराज बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे थे। जब देवदासी और सत प्रकाश वहां बैठे तो नागचंद्र ने अलमारी से वो खोपड़ी निकाली, उस पे अपना आखिरी मंत्र पढ़ने लगा। सत प्रकाश और उसकी बीवी ये खोपड़ी देखकर खौफजदा हुए। नागचंद्र ने कहा, अब वो रस्सियों से बंधकर चला आएगा जिसने आपकी बेटी पे जादू कराया। आप उसे देखें और जो कुछ भी उस पर गुजरे आप बर्दाश्त करें। बहरहाल उसके बाद नागचंद्र ने अपना मंत्र पढ़ना शुरू किया। देवदासी और सत प्रकाश खामोश बैठे थे। अचानक ही खोपड़ी का मुंह खुला, उसके मुंह से शोले निकलने लगे। फिर उसकी आंखों से रोशनी की एक लकीर निकली और ये लकीर अपनी जगह से बुलंद होकर एक रोशनदान से बाहर निकल गई। देर नहीं गुजरी थी कि दरवाजा खुला और कोई चीखता चिल्लाता अंदर आया। हरे राम, ये क्या हो गया रे? क्या है रे? कौन है? अरे किसने मुझे पकड़ रखा है? अरे मुझे छोड़ दो। आने वाली कोई औरत थी, भारी जसामत की मालिक, धोती बांधे हुए। आखिरकार वो दरवाजे से अंदर आई और सत प्रकाश के मुंह से हैरत भरी आवाज निकली, नंदी तू? हरे राम, ये क्या हो रहा है भैया जी? ये क्या हो गया मुझे?
دیکھو تو صحیح، کسی نے مجھے پکڑ رکھا ہے، میرے بدن میں آگ لگی ہے، کسی نے مجھے پکڑ رکھا ہے، مجھے چھڑائیے۔ مہاراج یہ تو میری بہن ہے، یہ تو میری بہن نندنی ہے۔ کیوں نندنی، کس سے کرایا تھا تو نے مانسری پر جادو؟ ارے مجھے چھوڑ دو، میرا شریر جل رہا ہے، ابھی تو تیری شکل بگڑ جائے گی، تو اندھی ہو جائے گی، تیرے سارے دانت ٹوٹ جائیں گے، تیرے ہاتھ مڑ جائیں گے، صرف تیرے پیر باقی رہیں گے جس سے تو چل سکے گی، یہ سارے کام ہونے والے ہیں تیرے ساتھ۔ ارے نہیں، معاف کر دو مجھے، میں پوچھ رہا تھا کہ مانسری پر جادو کس سے کرایا؟ بھگوان کی سوگند، غلطی ہو گئی مجھ سے، معاف کر دو۔ دیوداسی اور ست پرکاش حیرت سے منہ کھول کر رہ گئے۔ ناگ چندر نے کہا، کیوں جادو کرایا تھا تو نے اس پر؟ مارنا چاہتی تھی میں اسے، میں ست پرکاش کی بہن ہوں، سگی بہن، میری 2 بیٹیاں ہیں، بیوہ ہوں میں، ان بیٹیوں کا سرپرست اور کوئی نہیں۔ ست پرکاش میری بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا، میں نے سوچا کہ اگر مانسری بیچ میں نہ رہے تو پھر ست پرکاش کے لیے میری بیٹیوں کے علاوہ اور کوئی نہ رہ جائے گا، اور وہ اپنی ساری دولت انہی پر خرچ کرے گا۔ لالچ تھا مجھے، اس لالچ میں میں کالے علم والے کے پاس گئی، اس سے مانسری پہ جادو کروایا، پر اب مجھے معاف کرو، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ نندنی میری بہن ہو کر تو نے میری اکلوتی بیٹی پر وار کیا، غلطی ہو گئی مجھ سے، تو پھر اس کی سزا بھگت نندنی۔ ٹھیک ہے مہاراج، بہن تھی یہ میری، اب نہیں، اب اس کے ساتھ جو من چاہے کرے۔ اچانک ہی نندنی کے ہاتھوں ڈھیلے پڑے، اس کے دونوں ہاتھ مفلوج ہوئے، پھر اس کی آنکھیں بھی اس کے ساتھ چھوڑ گئی، اس کے سارے دانت ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے، اور اب وہ کچھ بول نہ رہی تھی۔ یہ نتیجہ نکلا ہے اس کا، اب کہیں تو میں اسے بالکل جان سے مار دوں، نہیں، اسے زندہ رہنے دو، تاکہ یہ سوچتی رہے اور غم کرتی رہے، اسے احساس ہو کہ اس نے جو کچھ کیا اس کا صلہ پایا۔ جاؤ دیوداسی، اسے اس کی جگہ چھوڑو، جے ہو مہاراج آپ کا کیا ہے، آپ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ تو ٹھیک ہو گئی ہے، آرام سے سو رہی ہے، مگر اسے بھی جگانا نہیں، صبح کو اپنی مرضی سے جاگے گی تب دیکھنا۔ اگر ایسا ہو گیا مہاراج تو آپ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا۔ آپ کی ایک بات مجھے بڑی عجیب لگ رہی ہے۔ کون سی بات؟ آپ کی بیٹی پر جس نے جادو کرایا وہ کھل کر سامنے آیا اور اسے سزا بھی مل گئی، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو آپ کو اب بھی شبہ ہے۔ یہ بات نہیں مہاراج، اصل میں کسی گہرے زخمی کو اپنے زخم میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ آسانی سے تو نہیں بھول جاتا، اگر اچانک ہی اس کے زخم ٹھیک ہو جائیں تو مہاراج اسے اس پر یقین نہیں آتا۔ میں بھی ایسا ہی ایک گائل ہوں، آپ میری بات پر غور نہ کریں، بے شک نندنی ایک ڈائن کی حیثیت سے میرے سامنے آئی، آپ نہیں جانتے مہاراج، میں نے اسے بہن کا پورا مان دیا اور کبھی اسے غیر نہیں سمجھا، لیکن اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، میں نے تو اس کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں سے کم نہیں سمجھا، پر یہ سب کچھ ہتھیانے کے چکر میں پڑ گئی۔ سنسار میں کس کے لیے کیا کہا جائے مہاراج، مجھے بھی آپ اسی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ارے نہیں، بھول ہو گئی، پیروں میں گر کر معافی مانگتے ہیں آپ سے۔ ست پرکاش سچ مچ ناگ چندر کے پیروں میں گر گیا۔ ناگ چندر نے اسے جلدی سے اٹھایا اور بولا، چلیے کوئی بات نہیں، بہرحال ٹھیک ہے، اب نتیجہ دیکھ لیجئے اور مجھے بتائیے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ناگ چندر کی کوشش سے ست پرکاش کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اور دوسری ہی صبح ست پرکاش نازل ہوا، اس نے ناگ چندر کے پاؤں چھوئے، خوشی بڑی آواز میں بولا، مہاراج بھگوان آپ کا بھلا کرے، نیا جیون دے دیا مجھے آپ نے، میری بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ ست پرکاش حسرت بھرے انداز میں سوچنے لگا کہ سب کچھ تو ٹھیک ہوا، لیکن میں اب اسے ٹھیک نہیں کر سکتا، جس کے ٹھیک ہونے سے مجھے نئی زندگی مل سکتی ہے۔ ادھر یہ سارے کام ہو رہے تھے، ناگ چندر کو شیطانی قوتیں حاصل ہوتی جا رہی تھی اور وہ شیطان کا پیروکار بنتا جا رہا تھا۔ اب یہ نہیں تھا معلوم کہ شیطان نے اسے یہاں کس مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ یقینی طور پر شیطان کی کوئی ایسی کوشش ہوگی جسے وہ یہاں پوری کرنا چاہتا ہوگا، لیکن ابھی تک ناگ چندر کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ البتہ دھرم متی کے جسم میں قید امینا کو یہاں آ کر عجیب سا احساس ہوا، کئی دن گزر چکے تھے اور وہ معمول کے مطابق یہاں رہ رہی تھی۔ ناگ چندر کی کیفیت عجیب تھی، وہ اس کے پاس آتا، اس کا سر سینے سے لگاتا اور پھر زاروں قطار رونے لگتا، وہ اسے دھرم متی کہہ کر پکارتا اور بلک بلک کر روتے ہوئے کہتا، پیسہ تو ملا مجھے اس کام سے، میری بچی تو مجھ سے چھن گئی، ہائے کیسے صبر کروں، دل چاہتا ہے ساری دنیا کو کوئلے کا ڈھیر بنا دوں، تو کہاں سے آئے گی اب میرے پاس، تجھے کیسے حاصل کروں، اب تو سمے بھی بیتا جا رہا ہے، آشیش بھگوان ہی تیرا شریر قائم رکھ سکتا ہے، کیسے اس سے تیرا جیون مانگو، وہ تو جیون بھی نہیں دے سکتا۔ بہرحال امینا کو کبھی کبھی اس کی آہوزاری پر ترس آتا،
لیکن دوسری طرف اسے اپنے ماں باپ یاد آتے. پتہ نہیں پجاریوں کا کیا حال ہوگا. بات اس کے علم میں آئی. جسم بدل گئے, روحیں جسموں کی قید بنا دی گئی. بس اس سے زیادہ ناگ چندر کچھ نہ کر سکتا تھا. لیکن وہ جو بھی ہو گیا تھا وہ بڑا دردناک تھا اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کیا جائے. یہاں تک کہ امینہ اس جسم میں قید ہو کر یہاں تک پہنچ گئی. ست پرکاش کی حویلی میں ذرا آزادی کا احساس ہوا تھا. ویسے تو ناگ چندر کی رہائش گاہ میں بھی ناگ چندر ہر وقت اس پر مسلط نہیں رہتا تھا, لیکن یہاں کی صورتحال دوسری تھی. وہاں وہ جادو کے بیر ان کی دیکھ بھال کیا کرتے. یہاں ناگ چندر ذرا مطمئن ہو گیا تھا. چنانچہ امینہ سوچنے لگی کہ کیوں نہ اب یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی جائے. تقدیر جہاں بھی لے جائے یہ بات کی بات ہے. کم از کم اس جادو کے چنگل سے تو نکلنا چاہیے. اور اب وہ دن رات حالات پر نظر رکھنے لگی. کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی وہ. آخرکار ایک رات جب ناگ چندر گہری نیند سو رہا تھا اور ایک گوشے میں بھاگ پری بھی سر جھکائے اونگ رہی تھی, امینہ نے نگاہیں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی, سنگن لیتی رہی. اس کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور پھر مہمان خانے کے عقبی حصے کی جانب چل پڑی. حویلی کے دروازے پر تو پہرے دار ہوا کرتے تھے, لیکن اس داہنی سمت مٹی کا ایک ایسا ڈھیر پڑا تھا جو دیوار تک پہنچنے میں مدد دے سکتا تھا. وہ اس ڈھیر پر چڑھ کر دیوار پر چڑھی اور پھر اللہ کا نام لے کر دوسری جانب کود پڑی. کوئی چوٹ تو اسے لگی نہیں. دوڑتی ہوئی وہاں سے آگے بڑھی. اس کے بعد تو اس نے اپنے جسم کی پوری قوت سے دوڑنا شروع کر دیا. اس کے دل میں ایک ہی تصور تھا, اس وقت کہیں سے اسے کوئی ایسی مدد مل جائے جو اسے بچا لے. بس پرک رفتاری سے دوڑ رہی تھی اور اپنے بدن کی پوری قوت سے دوڑ رہی تھی. نہ جانے کتنا فاصلہ طے ہوا. اس کا جسم بری طرح تھک گیا تھا. پھر اسے ہوش آیا. اس نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا. جنگل بیابان تھا. دور دور تک کسی کا وجود نہیں ملتا تھا. اسے ایک دم اپنے بدن کی تھکن کا احساس ہوا اور وہ ادھر ادھر دیکھ کر ایک درخت کی جانب بڑھ گئی. بڑا چھوٹا درخت تھا جس کی ڈالیاں بہت لمبی تھی. وہ درخت کی جڑ میں بیٹھ گئی. بدن دکھ رہا تھا, دماغ سائے سے کر رہا تھا, خاص رخصت ہوئے جا رہے تھے, لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا. دفتن ہی ایک آہٹ سی ہوئی. اسے ایسے لگا جیسے کوئی زور زور سے سانس لے رہا ہو اور پاؤں رگڑ رہا ہو. وہ ایک دم اچھل پڑی. اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا, مگر کچھ نہیں نظر آیا. ہو سکتا ہے کوئی پرندہ یا جانور ہو, لیکن اس نے اس مسئلے کو استحال نہیں چھوڑا. اپنی جگہ سے اٹھی اور پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر درخت کے عقبی حصے میں پہنچی اور دوسرے لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی. پچھلے سے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی زمین پر پڑی تھی. اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا. وہ ہوش میں تھی اور رحم طلب نگاہوں سے امینہ کو تک رہی تھی جو کہ دھرموتی کے جسم میں تھی. کچھ لمحے تو امینہ کے ذہن پر سکتے کی سی کیفیت طاری رہی, لیکن پھر اسے ہوش آیا. وہ جلدی سے جھکی. اس نے پہلے لکڑی کے منہ سے کپڑا نکالا, پھر اس کے ہاتھوں کھولے. لڑکی سسکنے لگی. امینہ اس کے پاس بیٹھی. اس نے لڑکی کا سر اپنی گود میں رکھا. رو نہیں. کیا ہوا؟ کون ہو تم؟ کیسے یہاں پہنچی؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ مجھے بتاؤ. سنبھالو اپنے آپ کو. نکل چلو یہاں سے, نکل چلو. اگر وہ واپس آئے تو ہم مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, نکل چلتے ہیں. تم اپنے آپ کو سنبھالو. وہ تمہیں باندھ کر یہاں ڈال گئے. ہم یہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں. ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں دوبارہ اگر وہ آ بھی جائے تو ہم ان کی نگاہوں میں نہ آ سکے. آؤ اٹھو, میرا ساتھ دو. امینہ نے لڑکی کو اٹھایا. اس کے بعد دونوں وہاں سے چل پڑی. وہ دور نکلنے کے بعد ایک ایسی جگہ نظر آئی جہاں پہاڑی ٹیلے سے بنے ہوئے تھے اور ان ٹیلوں میں چھپنے کے لیے محفوظ جگہ تھی. ایک جگہ تو بہت ہی اچھی تھی جہاں لمبی لمبی جھاڑیاں تھی اور ایسا کٹاؤ بنا ہوا تھا جس میں 2 یا 10 آدمی بھی چھپ جائیں. جھاڑیوں کی آڑ میں یوں دیکھا جا سکتا نہیں تھا. چنانچہ وہ ان جھاڑیوں کے پیچھے چلی گئی, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہاں کوئی کیڑا یا سانپ وغیرہ ہو. بہرحال یہاں پہنچنے کے بعد لڑکی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی. اس نے بڑے درد بڑے لہجے میں کہا, میرا نام شہزادی ہے اور میں ایک بستی نظام پور میں رہتی ہوں. میں نہیں جانتی کہ نظام پور کس طرف ہے. بس یوں سمجھو کہ نظام پور کے آس پاس چنو کے کھیت پھکرے ہوئے ہیں. یہ کھیت میرے باپ کے ہیں. میرے باپ چنو کے بہت بڑے بیوپاری کہلاتے ہیں. بس جو لوگ مجھے یہاں اٹھا کر لائے وہ ڈاکو تھے اور میرے باپ سے رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس وقت سب کے سب کہیں مجھے لیے ہوئے تھے کہ تم وہاں پہنچ گئی. اگر وہ ڈاکو ہیں تو ان کا کوئی ڈیرا ویرا نہیں. یہاں کھلے علاقے میں تمہیں کیوں ڈال دیا؟
میرے باپ کے بہت وسیع تعلقات ہیں، انہوں نے دور دراز تک آدمی پھیلا دیے۔ ڈاکو کا ڈیرا انہیں پتہ چل گیا، یہ بات انہیں ڈاکو کی باتوں سے مجھے پتہ چلی، اور پھر اس وقت میرے باپ کے آدمیوں کا قبضہ ہے۔ ڈاکو ڈیرے پر واپس نہیں جا سکتے، پکڑے جائیں گے۔ اس وقت بھی وہ اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے مجھے یہاں اس لیے ڈال رکھا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا شہزادی تمہاری یہ کہانی سن کر، مگر تم کون ہو؟ اور یہ بات بالکل میری سمجھ میں نہ آئی کہ ایسے ویران جنگل میں جہاں ڈاکو سے اتنا محفوظ سمجھتے ہوں کہ باندھ کر ڈال دے، تم کیسے پہنچ گئے؟ امینا پھیکی سے ہنسی، پھر اس نے کہا، بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں پچھتاتے ہوئے خود اپنے آپ پر ہنسی آتی ہے۔ بس یوں سمجھو میں ایک ایسی ہی مصیبت زدہ ہوں، میرے بھی کچھ دشمن ہیں جن سے جان بچا کر بھاگی ہوں۔ ماں باپ نہیں ہیں؟ ہیں، اللہ انہیں قائم دائم رکھے، سب ہیں۔ اوہو نہیں، میں نے تو ایسے ہی پوچھا، وہ تو تمہارے لیے بے حد پریشان ہوں گے۔ ہاں بالکل، میرا ہی سارا معاملہ ہے۔ بہرحال وہ باتیں کرتی رہی، بہت وقت گزرا، اس کے بعد امینا نے کہا، ڈاکو تو نظر نہیں آئے، کیا خیال ہے ہم تمہاری بستی تلاش کریں، اور اگر وہ راستے میں مل گئے تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ وہ یہاں بھی ہم کو تلاش کر سکتے ہیں۔ میں جانتی ہوں میرے ابو میرے لیے دیوانے ہو رہے ہوں گے، وہ مجھے بے پناہ چاہتے ہیں۔ ادھر یہ دونوں لڑکیاں یہ باتیں کر رہی تھی، ادھر در حقیقت زاہد علی، جو جاگیردار اور زمیندار ہونے کے باوجود ایک نیک دل انسان تھا، بیٹی کے غم میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ وہ رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا، ڈاکو کو رقم دینے پر آمادہ تھا، اپنے طور پر بھی اس نے انتظامات کر رکھے تھے، لیکن بات کچھ سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ تب اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے بزرگ کا بخشا ہوا وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ اسی انکشاف ہو جاتا تھا، یہ گمشدہ انسان یا چیزیں اسے حاصل ہو جائیں گی یا نہیں۔ رات کو خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی اپنے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ اس کے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے چہرے کا کوئی نقش نہیں، وہ بالکل گمنام سا وجود ہے۔ لڑکی اسی کا ہاتھ پکڑے چلی آ رہی ہے۔ اس سے زاہد علی کو یہ اطمینان ہوا کہ بہرحال شہزادی واپس آئے گی، لیکن پھر بھی باپ کے دل کو قرار کہاں آتا ہے۔ صبح اس نے یہی خواب اپنی بیوی کو سنایا۔ بیوی کی حالت خراب ہوئے جا رہی تھی، لیکن دوپہر کو 12 بجے کے قریب بہت سے لوگ حویلی کے سامنے شور مچاتے ہوئے نظر آئے۔ شہزادی امینا کے ساتھ طویل ترین سفر طے کر کے آخرکار نظام پور بستی تلاش کرنے میں کامیاب ہوئی۔ پھر امینا کو بھی وہ عزت اور احترام دیا گیا کہ اسے ایک لمحے کے لیے خوشی محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ ان لوگوں سے کم از کم یہ کہے گی کہ اس کا ایک دشمن اس کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آ سکتا ہے، اس سے اس کا بچاؤ کیا جائے۔ لیکن یہ کام اس قدر جلدی کا نہیں، یہاں اسے بے حد عزت اور احترام دیا جا رہا تھا، اور یہ بھی اللہ کی عنایت تھی۔ امینا نے سوچا کہ خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا جائے، فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کا اپنا بدن اپنا نہ تھا۔ جب بھی وہ درمتی کے بارے میں سوچتی تو اسے احساس ہوتا کہ یہ ادھار کا بدن اس کے لیے بڑی مصیبتوں کا باعث ہے۔ اس بدن میں وہ اپنے آپ کو صحیح طور پر ایک مسلمان لڑکی نہیں کہہ سکتی تھی۔ بہرحال یہاں آنے کے بعد جس طرح اس کی پذیرائی ہوئی، وہ اس کے لیے ایک حیران کن اور خوشگوار واقعہ تھا۔ رات کو کھانے وغیرہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اسے آرام کرنے کی ہدایت کی گئی۔ یہاں ایک عمر رسیدہ خاتون نے اسے ملاقات کی۔ ان کی عمر 80 سال کے قریب ہوگی، اور وہ چہرے سے بڑی نورانی شخصیت معلوم ہوتی تھی۔ انہوں نے اسے دیکھا، اس کے بعد دفعتاً ہی ان کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ ایسے لگا جیسے انہوں نے کوئی انہونی بات محسوس کر لی ہو۔ تعجب سے ان کی شکل دیکھنے لگی۔ تب عمر رسیدہ خاتون نے کہا، تمہاری شخصیت ایک تو نہیں، دو ہو تم۔ یہ الفاظ امینا کے لیے بڑے تعجب خیز تھے۔ وہ حیران سی نگاہوں سے ان بزرگ خاتون کو دیکھنے لگی۔